امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شعبان کا نام اس لیے رکھا کہ اس میں نیکیاں عام کر دی جاتی ہیں، احسانات کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کے محلات سستی قیمت اور آسان تر اعمال سے حاصل ہوتے ہیں، بس عبادت کر کے انہیں خرید لو۔ شیطان نے برائیوں کو تمہارے لیے پسندیدہ بنا دیا ہے، تم گمراہی نافرمانی اور سرکشی میں پڑے ہو، شیطان کی بدی اور برائیوں کی طرف متوجہ ہو اور شعبان کی خوبیوں اور اچھائیوں سے منہ موڑے ہوئے ہو، جبکہ خدا کی طرف سے احسانات و خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے میں روزے رکھے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخوں کو یاد رکھنے کا جس قدر اہتمام فرماتے، اتنا کسی دوسرے مہینے کی تاریخوں کا اہتمام نہیں فرماتے تھے، کیونکہ شعبان کے اختتام پر رمضان کے آغاز کا مدار ہے۔ پھر جب رمضان کا چاند نظر آتا تو روزے رکھتے، اور اگر مطلوع ابر آلود ہونے کی وجہ سے 29 شعبان کو چاند نظر نہ آتا تو شعبان کے 30 دن پورے فرماتے اور پھر روزے رکھتے۔